خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا 19واں باب۔ جب حزقیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا، اور اس نے گھر کے دیوان الیاکیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑا کر آموس کے بیٹے یوسایہ نبی کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اس سے کہا، حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں۔ شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی سب باتیں سنے جس کو اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ہے ان پر وہ ملامت کرے گا۔ پس تو اس بقیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر۔ پس حزقیہ بادشاہ کے ملازم یوسایہ کے پاس آئے۔ یوسایہ نے ان سے کہا کہ تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے، جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، نہ ڈر۔ دیکھ، میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا، اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ سو ربشاکی لوٹ گیا اور اس نے شاہ اسور کو لبنہ سے لڑتے پایا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے۔ اور جب اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکہ کی بابت یہ کہتے سنا کہ دیکھ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے، تو اس نے پھر حزقیہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہا کہ شاہ یہودا حزقیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضہ میں نہیں کیا جائے گا۔ دیکھ، تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے، سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو یعنی جوزان اور ہران اور رصف اور بنی عدن جو تلسار میں تھے، جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا، چھڑایا؟ حماد کا بادشاہ اور عرفات کا بادشاہ اور شہر سفروائم اور ہین اور ایوا کا بادشاہ کہاں ہیں؟ اور حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے خداوند کے گھر میں جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا۔ اور حزقیہ نے خداوند کے حضور یوں دعا کی، اے خداوند اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے، تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند، کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ سنحریب کی باتوں کو، جن سے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے اس نے اس آدمی کو بھیجا ہے، سن لے۔ اے خداوند، اسور کے بادشاہوں نے در حقیقت قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری یعنی لکڑی اور پتھر تھے، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند خدا ہے۔ یوسایہ بن آموس نے حزقیہ کو کہلا بھیجا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے شاہ اسور سنحریب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے، میں نے تیری سن لی، اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے کہ کواری دختر سیون نے تجھ کو حقیر جانا اور تیرا مضاحکہ اڑایا ہے، یروشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے۔ تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے؟ تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں؟ اسرائیل کے قدوس کے خلاف تو نے اپنے قاصدوں کے ذریعے سے خداوند کی توہین کی اور کہا کہ میں بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطی حصوں تک چڑھ آیا ہوں، اور میں اس کے اونچے اونچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے صنوبر کے درختوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں اس کے دور سے دور مقام میں جہاں اس کی زرخیز زمین کا جنگل ہے گھسا چلا جاؤں گا، اور میں نے جگہ جگہ کا پانی کھود کھود کر پیا ہے، اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدت ہوئی اور میں نے اسے قدیم ایام میں ٹھہرا دیا تھا؟ اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تو فصیلدار شہروں کو اجاڑ کر کھنڈر بنا دینے کے لیے برپا ہو۔ اسی سبب سے ان کے باشندے کمزور ہوئے اور وہ گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے، وہ میدان کی گھاس اور ہری پود اور چھتوں پر کی گھاس اور اس اناج کی مانند ہو گئے جو بڑھنے سے بیشتر سوکھ جائے۔ لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجھلانا جانتا ہوں۔
تیرے مجھ پر جھنجھلانے کے سبب سے، اور اس لیے کہ تیرا گھمنڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے، میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور تو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا۔ اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤ گے، اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور داغستان لگا کر ان کا پھل کھانا، اور وہ بقیہ جو یہودا کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا، کیونکہ ایک بقیہ یروشلم سے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوہ سیون سے نکلیں گے۔ خداوند کی غیوری یہ کر دکھائے گی۔ سو خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا، وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تاکہ اسے بچا لوں۔ سو اسی رات کو خداوند کے فرشتہ نے نکل کر اسور کی لشکرگاہ میں 1,85,000 آدمی مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ سو شاہ اسور سنحریب وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا، اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادر ملک اور شراز نے اسے تلوار سے قتل کیا، اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسر حدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔